جاوید نامی کی یہ 20ویں نظم ہے، محکمات عالم قرآن۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں قرآن کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے، انسان کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نائب بنا کے بھیجا ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، اور انسان وہ افضل ہے جو جس میں تقویٰ ہے، جو پرہیزگار ہے، اور انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کر دس دیا ہے انہوں نے۔ پھر عورتوں کے متعلق بتایا ہے کہ عورت جو ہے وہ زندگی کی آگ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتاتے ہیں کہ تو خدا کو تو منکر ہو سکتا ہے لیکن حضور نبی کریم کی عظمت و شان کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر علم اور عشق دونوں کے متعلق بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں علم اور عشق دونوں چاہیے، علم کے بغیر عشق اور عشق کے بغیر علم دونوں بے مقصد زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ علم جو ہے وہ تحقیق سے، وہ ریسرچ سے لذت حاصل کرتا ہے، جبکہ عشق تخلیق سے، کریٹیوٹی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کی ہر شے میں، ہر چیز میں نظر آتے ہیں، جلوہ گر ہیں اگر تو انہیں پہچاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دونوں عالم میں ہویدا، ہر جگہ آثار عشق، ابن آدم بے گماں ہے، سر از اسرار عشق، سر عشق اصلا نہیں ہے عالم ارحام سے، وہ نہ سام و حام سے ہے اور نہ روم و شام سے، ایک کوکب جو کہ ہے بے شرق و غرب و بے غروب، جادہ گردش میں جس کے نئے شمال و نئے جنوب، حرف انی جائل انسان کی تقدیر ہے، اور زمین و آسماں اس حرف کی تفسیر ہے، مرگ و قبر و حشر و نشر احوال ہیں انسان کے، اس جہاں کے نور و نار اعمال ہیں انسان کے، منبر و طاعت وہی، بانگ و حرم بھی ہے وہی، روشنی بھی وہی، لوح و قلم بھی ہے وہی، جہان قرآنی کی بنیادی تعلیمات جن میں واضح احکام ہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رازوں میں سے ہے، دونوں جہاں میں جہاں کہیں بھی عشق کے آثار ہیں وہاں اولاد آدم عشق کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ عشق کے راز کا تعلق ارحام سے نہیں ہے، اس کا یعنی راز عشق کا سام اور حام اور روم و شام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عشق حسب و نسب اور رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہے۔ اس مرد کامل کے احوال ہیں، انسان ایک ایسا ستارہ ہے جس کا مشرق و مغرب اور غروب سے کوئی تعلق نہیں، یعنی انسان غروب نہیں ہوتا اور اس کے مدار میں نہ شمال ہے نہ جنوب ہے۔ انسان کامل آفاقی ہوتا ہے اور اس زمان و مکان کی قید و حدود سے بہت بلند ہوتا ہے، حیات جاویداں اس کا مقصد ہوتی ہے۔ انی جائلن کے الفاظ اس کی تقدیر اور زمین سے آسمان تک اس کی تفسیر ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور اس لحاظ سے اس ذات کی صفات کا مظہر ہے۔ یہ کائنات اسی لیے بنائی گئی ہے، اگر انسان نہ ہوتا تو اس کائنات کے وجود کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ موت اور قبر اور حشر اور نشر اس مرد کامل کے اعمال ہیں، جبکہ اس جہاں کا نور یعنی جنت اور آگ یعنی دوزخ اس کے اعمال ہیں۔ گویا موت سے اس کی جسمانی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقی یا روحانی زندگی بقا والی ہوتی ہے۔ موت کے بعد اسے پیش آنے والی ہر بات گویا اس کی زندگی ہی کے مختلف مرحلے ہیں۔ وہ امام اور نماز اور وہ کعبہ ہے، وہ سیاہی ہے اور وہ کتاب ہے اور وہ قلم ہے۔ مطلب وہی کہ انسان ہی اس کائنات کا دائرہ ہے اور کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی ہے، اس کے وجود ہی سے سب کچھ ہے، بصورت دیگر کچھ بھی نہ ہوتا۔ عالم ارحام کہتے ہیں رحموں کا عالم، ارحام جمع رحم، ماں کا پیٹ۔ سام و حام حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام۔ سام کی نسل سے اہل شام و عرب ہیں اور حام کی نسل سے افریقی ہیں۔ کوکب کہتے ہیں روشن ستارہ۔ مدارش اس کا دائرہ، جائے گردش۔ انی جائلن قرآن میں
جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور وہ خلیفہ آدم ہوگا۔ مدار کہتے ہیں سیاہی طریقہ۔ اس کا غیب آہستہ آہستہ بدل کر ہے حضور، اس کی کوئی حد نہ اس کے ملک کی کوئی ظفور، اس کی ہستی ہے بنائے اعتبار ممکنات، اعتدال اس کا زمانے میں ایار ممکنات، کیا کہوں کیا وسعتیں اس بحر بے ساحل میں ہیں، غرق جانے کتنے عصر و دہر اس کے دل میں ہیں، سن کے آدم میں سما جاتا ہے جو عالم ہے وہ، اور عالم میں سماتا جو نہیں آدم ہے وہ، آشکارا اس کی جلوت سے ہوئے ہیں محروما، اس کی خلوت میں نہیں پا سکتے ہیں جبریل راہ، آدمی کا آسمانوں سے بھی برتر ہے مقام، اصل تہذیب و تمدن آدمی کا احترام۔ آدمی کا غیب آہستہ آہستہ اس کے لیے ظہور بن جاتا ہے، نہ تو اس کی اپنی کوئی حدیں ہیں اور نہ اس کا ملک کی سرحدیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان میں بے حد صلاحیتیں اور اہلیتیں پیدا کر رکھی ہیں، اس کائنات کی حدیں اس میں یا اس کی حدود میں سمائی ہوئی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کے انسان اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے وجود ہی سے یعنی انسان کے وجود ہی سے ممکنات کی عظمت اور بڑائی ہے، اس کا اعتدال ممکنات کی کسوٹی ہے۔ گویا انسان ہی کی بدولت دوسری مخلوقات کی قدر و اہمیت ہے، اور اس کے مزاج کے اعتدال پہ پوری اترنے والی ہر بات قابل قدر و قیمت ہے۔ میں اس کے ناپیدا کنارے سمندر کے بارے میں کیا کہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے دل میں زمانے اور ادوار غرق ہیں۔ مرد کامل کے دل کو بے کنار یعنی بے پناہ وسیع سمندر سے تشبیہ دی ہے علامہ اقبال نے۔ وہ شے جو آدم میں سما جا سکتی ہے وہ عالم یا کائنات ہے، اور جو عالم میں نہیں سما یا نہیں سکتا وہ آدم ہے۔ گویا جو کچھ خارج میں موجود ہے وہ خود آدم کے اندر ہے۔ اس لحاظ سے وہ جہان اکبر بڑا جہاں اور یہ کائنات جہان اصغر چھوٹا جہاں ہے۔ سورج اور چاند اس کی جلوت ہی سے نمایاں ہیں، اس کی خلوت میں جبرائیل کا بھی گزر نہیں۔ سورج اور چاند کا ظہور آدم ہی کی بدولت ہے۔ بصورت دیگر ان محرومہ کی خاصیتیں ایک طرح سے چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ آدم کا دل کچھ اس ڈھب کا ہے جس کی بنا پر وہ محبوب حقیقی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے جس سے اللہ کا جو قریب ترین فرشتہ ہے وہ بھی محروم رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ آدم کا جو مقام ہے وہ آسمان سے بھی بلندتر ہے۔ تہذیب کی اصل آدم کا احترام ہے۔ آدمی کا احترام اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ گویا توحید ایک ایسا دائرہ ہے جس کے گرد احترام آدمی گردش کرتا ہے۔ اس میں حسب و نسب اور رنگ و نسل وغیرہ کوئی تفریق نہیں، وہ تمام انسانوں کی مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ اس کے مطابق وہی انسان افضل ہے جو تقویٰ و پرہیزگاری میں افضل ہے۔ مولانا روم نے احترام آدمی کے متعلق یوں بیان کیا ہے، یعنی انسانوں کے دل جیتو محبت اور احترام سے کہ یہ سب سے بڑا حج ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کیا تجھے اے زندہ دل ہے علم کیا ہے زندگی، عشق یک بین کا ہے یک گونا تماشائے دوئی، مرد و زن ایک دوسرے سے رکھتے ہیں وابستگی، کائنات شوق کی کرتے ہیں وہ صورت گری، اصل میں زن ہے نگاہ دارندہ نعرہ حیات، اپنی فطرت ہی سے ہے وہ لوح اسرار حیات، جان میں اپنی ہمارے آگ کو لیتی ہے وہ، اپنے ڈھب سے خاک کو آدم بنا دیتی ہے وہ۔ اقبال اب زندگی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ اے زندہ بیدار دل انسان، کیا تجھے علم ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یعنی حقیقی زندگی دوئی میں ایک کو دیکھنے یعنی کثرت میں وحدت دیکھنے کا نام ہے۔ جب ایک بیدار دل انسان کائنات کی اشیاء پر غور کرتا ہے تو اسے سب میں اس ذات اقدس ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔
مرد اور عورت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں شوق کی کائنات کے صورت گر ہیں۔ ان دونوں میں جو باہمی تعلق اور کشش و محبت ہے وہ نسل آدم بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ عورت زندگی کی آگ کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی فطرت زندگی کے رازوں کی تختی ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کے باہمی تعلق سے عورت کے رحم بچہ دانی میں جو نطفہ قرار پاتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اور نسل انسانی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ تمام انسانوں کا وجود اسی کے طفیل سے ہے۔ عورت ہمارے آگ کو اپنی جان پر لگاتی ہے، اس کا جوہر خاک کو آدمی بنا دیتا ہے۔ گویا وہ جو بچہ جو حرارت سے پیدا ہوتا ہے وہ رحم پادر میں جنم لیتا ہے اور پھر اسی رحم سے انسان جنم لیتا ہے۔ ضمیر اس کا نہاد ممکنات زندگی، اس کی تب و تاب میں پنہاں ہے ثبات زندگی۔ اس کے شعلے سے نکل کر اڑتی ہے چنگاریاں، سوز سے اس کے ہویدا ارتباط جسم و جاں۔ ہم ہیں اس کی ارجمندی سے جہاں میں ارجمند، ہم ہیں سارے نقش اس کے وہ ہماری نقش بند۔ پائی ہے اللہ سے تو نے اگر تاب نظر، پاک بن جا اس کی قدسیت کا پھر نظارہ کر۔ عورت کے متعلق کہتے ہیں علامہ اقبال، اس کے ضمیر میں زندگی کے ممکنات ہیں، اس کی تب و تاب سے زندگی ثبات پاتی ہے۔ وہ یعنی عورت ایک ایسا شعلہ ہے جس سے بہت سی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس کے سوز کے بغیر جسم اور جان صورت پذیر نہیں ہوتے۔ ہماری توقیر عورت ہی کی سربلندی سے ہے۔ ہم سب اس ماں کی نقش بندی سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ نے تجھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو پہلے خود پاک ہو اور پھر اس ماں کی قدسیت کو دیکھ، یعنی عورت کا وجود انسانوں کے لیے بڑا ہی لائق احترام و محبت ہے۔ ارجمند کہتے ہیں سربلندی، قدسیت کہتے ہیں پاکیزگی، طہارت، فرشتہ پن۔ تیرے دی کی عصر نو نے لوٹ لی ہے آب و تاب، فاش تجھ پر میں کیے دیتا ہوں اسرار حجاب۔ سوز تخلیق آگ کی مانند رکھتا ہے بدن، اور اس کی روشنی سے ہے فروغ انجمن۔ جس کسی کو ملتا ہے اس آگ سے کوئی نصیب، اپنے سوز و ساز کا وہ آپ بنتا ہے رقیب۔ ہر زماں رہتی ہے اپنے نقش پر اس کی نظر، تاکہ اس کی لوح پر وارد نہ ہو نقش دیگر۔ اے جدید دور کے انسان، تجھ سے عصر حاضر اور جدید دور نے دین کی روشنی چھین لی ہے۔ میں تجھ پر پردے کے رازوں کی بات واضح کرتا ہوں۔ تخلیق کا ذوق بدن میں آگ کا ہونا ہے، اسی کی روشنی سے انجمن کی روشنی ہے۔ جو کوئی بھی اس آگ سے حصہ پاتا ہے وہ اپنے سوز و ساز کا محافظ بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے نقش پر نظر رکھتا ہے تاکہ اس کی تختی کوئی اور نقش اختیار نہ کر لے۔ اور عالم میں سماتا جو نہیں آدم ہے وہ، مصطفیٰ غار حرا میں جب ہوئے خلوت گزین۔ ایک مدت اور کو اپنے سوا دیکھا نہیں، ان کے دل میں پھر ہمارے نقش کو ڈالا گیا۔ ایک نئی ملت کا آغاز ان کی خلوت سے ہوا۔ منکر یزداں تو ممکن ہے کہ ہو بندہ کوئی، منکر شان پیغمبر ہو نہیں سکتا کوئی۔ جان روشن گرچہ تو رکھتا ہے مانند کلیم، پر تیری فکر و نظر رہتی ہے بے خلوت عقیم۔ ہاں کم آمیزی سے ہے تیرا تخیل زندہ تر، زندہ تر تابندہ تر، جو آئندہ تر پائندہ تر۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار فرمائی اور ایک مدت تک اپنے سوا کسی اور کو نہ دیکھا۔ ہمارا نقش قدرت کی طرف سے حضور اکرم کے دل میں ڈالا گیا۔ آپ کی خلوت کے اندر سے ایک نئی ملت ابھری۔ تو خدا کا منکر تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان سے انکار ممکن نہیں۔ خواہ تجھ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سی روشن جان کیوں نہ ہو، پھر بھی خلوت کے بغیر تیرے افکار بانجھ رہیں گے۔ کم آمیزی سے تخیل بہت زندہ ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ تلاش کرنے والا اور اپنی تلاش کے مقصد کو زیادہ
پانے والا. خلوت گزی کہتے ہیں تنہائی اختیار کی. کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ. عقیم کہتے ہیں بانجھ کو. کم آمیزی دوسرے سے میل جول رکھنے کی صورتحال. علم بھی اور شوق بھی دونوں مقامات حیات ان کو دیتی ہیں نصیب ان کا جہاں میں واردات. علم کو تحقیق کی کوشش میں لذت ملتی ہے، عشق کو تخلیق کی کاوش میں لذت ملتی ہے. صاحب تحقیق کو ہے بزم آرائی پسند، صاحب تخلیق کو ہوتی ہے تنہائی پسند. چشم موسیٰ نے جو چاہا تھا خدا کو دیکھنا، یہ کرشمہ بھی تھا سارا لذت تحقیق کا. علم اور شوق یعنی عشق دونوں زندگی کے مقامات میں سے ہیں. ان دونوں کا تعلق مشاہدات اور تجربات سے ہے. علم تحقیق سے لذت حاصل کرتا ہے اور عشق تخلیق سے. تحقیق کرنے والا صاحب علم کو جلوت انجمن پیاری ہوتی ہے اور صاحب تخلیق کو خلوت عزیز ہوتی ہے. یعنی جو تحقیق کرتا ہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کرتا ہے، اور جو تخلیق کرتا ہے وہ اکیلے کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے اس ذات باری کے دیدار کی خواہش کی، اپنے دیدار دکھا، اور اس کی وجہ ان کی جو خواہش جو تھی سب تخلیق کی لذت کا کرشمہ تھی. مین میسیج یہ ہے کہ زندگی کا سفر علم اور عشق کی وجہ سے جاری رہتا ہے. زندگی کے لیے یہ دونوں لازم ہیں. علم کے بغیر عشق اور عشق کے بغیر علم دونوں بے مقصد زندگی کا باعث بنتے ہیں. علم تحقیق سے لذت حاصل کرتا ہے جبکہ عشق تخلیق سے لذت. یعنی علم تحقیق کے عمل سے نئی نئی چیزیں یا باتیں دریافت کرتا ہے اور یہ عمل اس کے لیے لطف کا باعث بنتا ہے، جبکہ عشق نئے جہاں پیدا کر کے لطف اندوز ہوتا ہے. تحقیق کرنے والا صاحب علم کو جلوت یا انجمن پیاری ہے اور صاحب تخلیق کو خلوت عزیز ہے. لن ترانی اپنے اندر رکھتی ہے نقطۂ دقیق، غوطہ زن ہو کر کسی دم دیکھ یہ بحر عمیق. ہر کہیں عالم میں ہے بے پردہ آثار حیات، وہ ان سب کا ہے سرچشمہ ضمیر کائنات. دیکھ ہر لحظہ بپا ہنگامہ آفاق کو، زحمت جلوت کبھی لیکن نہ دے خلاق کو. سچ تو یہ ہے حفظ ہر نقش آفری خلوت سے ہے، اس کے خاتم کا درخشندہ نگیں خلوت سے ہے. لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا خدا کے جواب میں بڑی گہری باتیں ہیں. تو کچھ دیر کے لیے اس گہرے سمندر میں گم ہو جا، گویا جب تو اس پر غور و فکر کرے گا تو تجھ پر معاملات واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا راستہ. ایک گہری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو پردہ غیب میں ہے اس کی صفات سے جو کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے پہچاننا چاہیے، نہ یہ کہ اسے یہ کہا جائے کہ غیب یا پردے سے باہر آ کے دیدار کرا. جہاں کہیں بھی زندگی کے آثار بے پردہ ہیں، بے پردہ نظر آتے ہیں، ان کا سر چشمہ کائنات کے ضمیر کے اندر ہے. تو آفاق کے ہنگاموں پر نظر ڈال اور خالق کے کائنات کو ظاہر ہونے جلوت کی زحمت نہ دے. ہر نقش آفری کی حفاظت خلوت سے ہے، اس کی انگوٹھی کا نگینہ خلوت ہی ہے. لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے خدا مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا تھا. دقیق کہتے ہیں مشکل، بحر عمیق گہرا سمندر، خلاق بہت تخلیق کرنے والا خالق کائنات. جلوت زحمت جلوت ظاہر ہونے کی تکلیف، نقش آفری نقش پیدا کرنے والا. خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، نگی کہتے ہیں نگینہ. تو جلوت کہتے ہیں ظاہر کو، خلوت کہتے ہیں تنہائی.